السلام علیکم بچوں آج ہم فرسٹ ایئر اکنامکس کا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج 15 جولائی سن 2020 تاریخ ہے اور ہم پاکستان میں تشکیل سرمایہ کی رفتار تیز تر کرنے کے طریقے سٹڈی کر رہے تھے۔ بچوں پہلا طریقہ ہم نے تفصیل سے سٹڈی کیا بچتوں میں اضافہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور بچتوں میں اضافہ کر کے سرمایہ کاری میں استعمال کر سکتے ہیں، جس سے سرمایہ کی تشکیل ہوتی ہے، اسے ہم سرمایہ سازی بھی کہتے ہیں۔ بچوں دوسرا پوائنٹ آج ہم اسٹڈی کرتے ہیں دفینوں کا استعمال۔ بیٹا دفینے جو ہوتے ہیں وہ زیر زمین چھپائی ہوئی دولت ہوتی ہے اور یہ زیادہ تر دیہی علاقوں کے لوگ کرتے ہیں۔ بینکوں میں روپیہ نہیں رکھواتے بلکہ وہ اپنے پاس چھپا کر رکھ لیتے ہیں، جو کسی بھی مصرف میں نہیں آتا، نہ سرمایہ کاری کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے نہ خرچ ہوتا ہے۔ پاکستان کی آبادی کا 3/4 حصہ دیہاتوں میں رہائش پذیر اور کل آبادی کا 53% نہیں، میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے بچوں، یہ 56 سے 58% خواندہ ہے، یعنی پڑھے لکھے لوگوں کا تناسب۔ لٹریسی ریٹ 58% ہے۔ لہٰذا جاہل اور ان پڑھ ہونے کی وجہ سے دیہی علاقوں میں بینکوں کی سہولیات بھی نہیں ہوتی، لہٰذا لوگ اپنی پس انداز یا بچائی رقومات کو دفینوں کی شکل میں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ سماجی وقار، رسم و رواج کی وجہ سے سونے چاندی کو زیورات کی صورت میں اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 3% آمدنی کا، قومی آمدنی کا 3% دفینوں کی صورت میں پڑا رہتا ہے، چونکہ یہ پیداواری کاموں میں استعمال نہیں ہوتا، لہٰذا اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایسی رقوم کو سرمایہ سازی کے لیے استعمال کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے لیے دیہی علاقوں میں بینکوں کی سہولیات فراہم کی جانی چاہیے، سرمایہ کاری کے منافع بخش طریقہ کار متعارف کروانے چاہیے اور عام دیہاتی لوگوں کی جمع شدہ رقومات پر خاطر خواہ منافع بھی دیا جانا چاہیے، جس سے یہ بیکار پڑا ہوا دفینوں کی شکل میں 3% جو روپیہ ہے، قومی آمدنی کا 3% جو ہے، اس کو سرمایہ کاری کے کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں، جس سے سرمایہ کی تشکیل ہو۔ تیسرے نمبر پر بچوں ہم اسٹڈی کرتے ہیں ٹیکسوں کے ذریعے بھی تشکیل سرمایہ کی رفتار کو تیز کیا جا سکتا ہے۔ حکومت بالواسطہ اور بلا واسطہ ٹیکسوں کے ذریعے بھی رقومات حاصل کرتی ہے، یعنی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے۔ پاکستان میں تقریباً پچھلے سال جو اندازہ لگایا گیا تھا وہ 5500 ارب روپے کا اندازہ لگایا گیا تھا، جو بالواسطہ اور بلا واسطہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز سے گورنمنٹ نے اکٹھا کرنا تھا، لیکن کرونا کی وجہ سے اس میں کمی واقع ہوئی ہے اور یہ تقریباً نیئر اباؤٹ 4000 ارب روپے کے قریب اکٹھا ہوا۔ اس مقصد کے لیے یا تو گورنمنٹ جو ہے وہ سابقہ ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ کرتی ہے، جب اس نے تشکیل سرمایہ کرنی ہو گورنمنٹ نے تو پھر وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ کر دے گی یا نئے ٹیکس عائد کر دے گی، جن اشیاء پر ٹیکس نہیں لگائے گئے ان اشیاء پر بھی ٹیکس عائد کرے گی۔ گورنمنٹ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ ٹیکس لگائے تو اس سے نجی سرمایہ کاری متاثر نہ ہو، نہ ہی ٹیکسوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہو کہ لوگ برداشت نہ کر پائیں۔ اس کے علاوہ ٹیکس اکٹھا کرنے والے عملہ بھی دیانت دار ہونا چاہیے، مخلص ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، مستعد ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو بھی ٹیکس چوری کی عادت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 2000 سے 3000 ارب روپے جو ہیں وہ ٹیکسوں سے چوری کر لیے جاتے ہیں ہر سال۔ قرضوں کے ذریعے بھی گورنمنٹ سرمایہ سازی کی رفتار کو تیز کر سکتی ہے، تشکیل سرمایہ کی رفتار کو تیز کر سکتی ہے۔ حکومت
عوام سے اور مالی اداروں سے بھی قرضہ لیتی ہے۔ عوام سے قرضہ وہ بانڈز جاری کر کے لیتی ہے، بانڈز عوام خرید لیتے ہیں اور عوام کا پیسہ گورنمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے قرضے کی صورت میں، اور مالی اداروں سے بھی قرض لیتی ہے، یعنی اسٹیٹ بینک سے لے گی، عام کمرشل بینکوں سے لے گی، سرمایہ سازی کی رفتار کو تیز کر سکتی۔ لیکن ایسی صورت میں خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے قرضوں میں نجی سرمایہ کاری میں آنے والی رقوم شامل نہ ہو، کیونکہ ایسی صورت میں نجی سرمایہ کاری متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو گورنمنٹ اس طرح سے عوام سے دیگر ملکی مالی اداروں سے قرضے لے کر بھی سرمایہ سازی سرمایہ کاری کے کاموں کو تیز کر سکتی ہے، تشکیل سرمایہ کی رفتار بڑھا سکتی ہے۔ 5ویں نمبر پر بچوں، نوٹ چھاپ کر بھی گورنمنٹ، زائد نوٹ چھاپ کر بھی گورنمنٹ جو ہے وہ تشکیل سرمایہ کی رفتار میں اضافہ کر سکتی ہے۔ یہ اوپر والے تمام روایتی ذرائع سے ضرورت کے مطابق اگر گورنمنٹ کو سرمایہ یا روپیہ یا رقومات میسر نہ ہو سکیں تو حکومت پھر مرکزی بینک سے قرضہ لے لیتی ہے۔ مرکزی بینک اس مقصد کے لیے بغیر گارنٹی کے نوٹ چھاپ دیتا ہے، جسے تمویل خاصر بھی کہتے ہیں، خسارے کی سرمایہ کاری بھی کہتے ہیں، جسے میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں۔ بغیر گارنٹی کا مطلب ہے کہ نوٹ چھاپنے کے بھی دو طریقے ہیں دنیا میں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ملک کی پارلیمنٹ یا قومی اسمبلی ایک خاص حد مقرر کر لیتی کہ اتنے نوٹ ملک میں جاری ہونے چاہیے، اس حد تک نوٹ جاری کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جتنے بھی نوٹ جاری کرنے ہوں گے ضرورت پڑے گی اتنی مالیت کا سونا یا چاندی یا زر مبادلہ، یعنی زر مبادلہ سے مراد فارن کرنسی، اتنی مالیت کی جتنی مالیت کے نوٹ چھاپے جائیں گے وہ ریزرو رکھنی پڑے گی، گارنٹی کے طور پر رکھنی پڑتی ہے۔ دوسرے طریقے میں بیٹا جو کہ پاکستان میں بھی رائج ہے، امریکہ میں بھی، فرانس میں بھی رائج ہے، وہ طریقہ ہے کہ ایک خاص پرسنٹیج کے مطابق بغیر گارنٹی کے نوٹ چھاپے جاتے ہیں۔ مثلا اگر 100 روپے کا نوٹ چھاپنا ہو تو پاکستان میں 30% یعنی 30 روپے کی مالیت کا سونا یا چاندی یا غیر ملکی کرنسی گارنٹی کے طور پر رکھی جاتی ہے، پھر 100 روپے کا نوٹ جاری ہوگا۔ لیکن اگر ریزرو کے طور پر گورنمنٹ کے پاس سونا چاندی ہو ہی نہ، زر مبادلہ ہو ہی نہ، فارن کرنسیز، تو اس کے بغیر ہی یعنی بغیر گارنٹی کے نوٹ چھاپ لے تو اسے خسارے کی سرمایہ کاری کہتے ہیں، کیونکہ اس سے افراط زر پیدا ہوتا ہے، مہنگائی ہوتی ہے، اشیاء قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جس پر کنٹرول حکومت کے اختیار میں نہیں رہتا پھر، جیسے اب ہے، پچھلے کئی سالوں سے ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں مناسب احتیاط ضروری تاکہ معاشی استحکام متاثر نہ ہو۔ بیٹا نمبر 6 پر فالتو جمعیت محنت کو استعمال میں لا کر جو لیبر سرپلس ہے، فالتو لیبر ہے، اس کو یوٹیلائز کیا جانا چاہیے۔ ہمارا زرعی شعبہ میں 20% تک مخفی بے روزگاری پائی جاتی، چھپی ہوئی بے روزگاری پائی جاتی، نیم بے روزگار افراد ہوتے ہیں، لہٰذا ان نیم بے روزگار افراد کو روزگار دلا کر سرمایہ سازی کے کام کو تقویت پہنچائی جا سکتی ہے، اسے قوت فراہم کی جا سکتی ہے، اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو فلاح و بہبود کے کاموں پر لگایا جا سکتا ہے۔ موسمی صنعتوں میں کام کرنے والے افراد بھی اس کام میں حصہ لے سکتے ہیں، کیونکہ موسم ختم ہونے پر وہ بے روزگار ہوتے ہیں، جیسے مچھلی کا کام کرنے والے لوگ، سردیوں میں جب مچھلی کا سیزن ہوتا ہے تو انہیں کام ملتا رہتا ہے، جب گرمی آتی ہے تو ان کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ٹھنڈے مشروبات سے روزی ارن کرنے والے لوگ گرمیوں میں روزی حاصل کرتے ہیں، گرمیوں کے موسم میں، جبکہ سردیوں کے موسم میں ٹھنڈے مشروبات نہیں پیتے لوگ، لہٰذا وہ اس سے روزی حاصل نہیں کر پاتے، بے روزگار ہوتے ہیں، نیم بے روزگار ہوتے ہیں۔ ایسے کئی افراد ہیں جو موسمی لحاظ سے، اسی طرح سے دیہاتوں کے اندر چھپے ہوئے بے روزگار ہوتے ہیں، یعنی جب گندم کی بجائی کرنی ہوتی ہے یا فصلیں کاشت کرنی ہوتی ہیں یا پھر فصلوں کی کٹائی ہوتی ہے تب انہیں کام ملتا ہے، درمیان والے عرصے میں وہ بیکار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں دیگر کاموں کے علاوہ کھالوں کی اصلاح کے کام سے ایک طرف فالتو جمعیت محنت سے استفادہ کیا گیا، فالتو افرادی قوت سے افادہ حاصل کیا گیا، جبکہ دوسری طرف پانی کا ضیاع بھی کم ہوا، پانی کو بچایا بھی گیا، اس سے پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ اگر یہ بھی کام کر لیے جائیں تو افراط زر کا خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ غیر ملکی امداد اور قرضے حاصل کر سکتی ہے گورنمنٹ، اس کے لیے کنسورشیم، نان کنسورشیم کے ذرائع ہوتے ہیں، اوپیک
کے ممالک سے بھی دیگر بین الاقوامی مالی اداروں سے زیادہ تر گورنمنٹ دیگر بین الاقوامی مالی اداروں سے قرضے حاصل کرتی، یعنی IMF، ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور دیگر ممالک جو ہیں ان سے حاصل کرتی ہے اور ضرورت پڑنے پر ان پر مزید انحصار کرتی ہے۔ لیکن اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ایسی امداد اور قرضے مشروط نوعیت کے نہ ہوں، شرائط نہ ہو اور نہ ہی ان پر سیاسی رنگ چڑھا اور پھر شرح سود بھی زیادہ نہ ہو ان قرضوں کی، نہیں تو سود کی ایک ساتھ ہی ادا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جیسا کہ اب ہوا ہے۔ پچھلے 10-12 سالوں سے بہت زیادہ قرضے لیے گئے ہیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاری، پاکستان میں سرمایہ سازی بڑھانے کی خاطر بعض غیر مالک بین الاقوامی ایجنسیوں نے بھی روپیہ لگایا اور انہوں نے افراد کی خدمات بھی فراہم کی۔ یہاں پر بہت سی سڑکیں، ایجوکیشن کے اندر اور دیگر کئی کاموں کے اندر بین الاقوامی ایجنسیوں نے، بین الاقوامی اداروں نے اپنا روپیہ لگایا ہوا ہے۔ درآمدات کم کر کے بھی سرمایہ سازی کی رفتار کو تیز کیا جا سکتا ہے، جو کہ معاشی ترقی میں صحیح مددگار ثابت ہوتا ہے اور یہ عوام کی بچتوں سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے عوام کو زیادہ سے زیادہ بچتوں کی ترغیب دینی چاہیے تاکہ قومی ترقیاتی منصوبوں کے لیے ملکی سرمایہ زیادہ مقدار میں فراہم ہو اور بیرونی ذرائع پر انحصار کم کیا جائے، یعنی دوسرے ممالک سے، دوسرے بین الاقوامی اداروں سے قرضے نہ لیے جائیں، عوام اپنی بچتوں سے کرے یہ کام۔ ویسے بھی اگر درآمدات کم کر دی جائیں، برآمدات کی مالیت سے بھی، تو درآمدات کی مالیت ہمیں کم ادا کرنی پڑے گی، برآمدات کی مالیت ہمیں زیادہ وصول ہوگی، ہمیں قرضے لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ بچوں، آج کا ٹاپک ہمارا یہاں پہ ختم ہوا۔ نیکسٹ ٹاپک کے اندر ہم آجریہ تنظیم کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔